درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، اربعین عطار، اس کی قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نمبر 3 ہے۔ حدیث کا جو الفاظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ ایما رجل مسلم لم یکن عندہ صدقہ، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے۔ کیا کہہ لیا کرے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی اپنی دعا میں اگر وہ یہ پڑھ لے فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لا يشبع المؤمن خیرا حتی یکون منتہاہ الجنہ، تو یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ صدقہ دینے کو نہیں، درود پڑھ لے اور یہ والا درود پڑھ لے تو فرمایا یہ اس کے لیے زکوٰۃ ادا ہو جائے، یعنی اس کی طرف سے یہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، نیکیوں سے جی نہیں بھرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پڑھ لی نا نماز، ہاں صدقہ دے دیا تھا 1 مہینہ پہلے، فلاں نیک کام کر لیا تھا، بھلائی سے جس کو کہتے ہیں نا دل نہیں بھرنا چاہیے۔ اور نیکیاں جس طرح مال سے دل نہیں بھرتا، دنیا کی چیزوں سے دل نہیں بھرتا، نیکیوں سے دل بھر جاتا ہے۔ اللہ وہ ہمارا دل بنا دے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے ایسا پیار ہو جائے کہ ایک کے بعد ایک نیکی، ایک کے بعد ایک نیکی کرنے کا ذہن بن جائے۔ اب مثال کے طور پہ اگر دنیاوی اگزامپل، پہلے میں اس حدیث کو پورا کر لوں، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اس کا بھلائی سے سیری نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ اب میں فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک فرض نماز پڑھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے جمع ہو جائیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو 10,000 روپے جمع ہو جائیں گے، ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھیں گے تو 5,000 جمع ہو جائیں گے، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے تو 5,000 جمع ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کتنی تسبیح پڑھیں گے، کتنے نفل پڑھیں گے اور کون سی نماز قضا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا کی چیزیں ہوں تو پھر بندہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، کسی طرح دنیا کا مال آتا رہے۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ میرا ہر سجدہ، میری ہر نماز، میری ہر تسبیح میرے لیے جنت کے خزانے جمع ہو رہے ہیں تو پھر سیری کیسے ہوگی؟ پھر دل کیوں بھرے گا؟ بس صرف ذہن بنانے کی دیر ہے۔ 50-60 سال کی زندگی میں پیسے مل جائیں تو میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 60 سال ہی جئیں گے نا، 70 جی لیں گے، 80 جی لیں گے، کتنا جئیں گے؟ لیکن مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں رہنا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال رہنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، اور پھر نہ ختم ہونے والی جنت جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ تو میں 70 سال کی زندگی، 80 سال یا 60 سال کی زندگی کے لیے تو اتنی کوشش کروں، اور جو نہ ختم ہونے والی آخرت والی زندگی ہے اس میں سستی کروں؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ اب یہ فیصلہ ہے کہ کہاں کی تیاری زیادہ کرنی ہے۔ تو بڑی خوبصورت حدیث کا یہ جو جز ہے نا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، یعنی بھلائی سے اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔